اس وقت میرا اصغر کا جو کیس ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے بہت ساری باتیں کیں. انہوں نے اس کے کریکٹر کے حوالے سے باتیں کیں. لوگوں نے وہ بھی نہیں چھوڑا. ڈیتھ ہو گئی, مر گیا ایک بندہ. اور لوگوں نے ایون کہ اس کے اپنے بھائی صاحب نے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, منہ پہ ماسک لگا کے بات کر رہے تھے, اور وہ اس کی لاش کر کے بات کر رہے تھے. تو یہ سب گھر والوں سمیت ہر بندے کی عجیب سٹوریاں, عجیب کہانیاں. دیکھیں جو ابتدائی ایک جو رپورٹ آئی تھی نا, بہت لوگ اس پہ ڈسکس کر چکے, لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو ہم تھوڑا سا شیئر کریں کہ اس کے ابتدائی رپورٹ میں ابھی تک کوئی نشے کی چیز اس میں نہیں آئی. اس میں کیا کہتے ہیں, کوئی وہ نہیں آیا کہ اس کو کوئی اس نے ادویات کوئی کھائی تھیں. مطلب ابھی تک کوئی چیزیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس وقت اتنے دن باڈی پڑی رہی, مطلب 7 سے 8 ماہ, یہ تو اس میں رپورٹ میں آ گیا کہ تقریباً 10 ماہ کے قریب پرانی لاش تھی. تو ڈی کمپوز جب ہو رہی ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں چیزیں بدل رہی ہوتی, گیسز نکل رہی, وہ سب کچھ نکل کے ختم ہو چکا ہوتا جب وہ لوگ گئے ہیں ادھر, وہاں پہ گئے. اب اس میں 3-4 چیزیں جو بڑی خوفناک ایک بات ہے, اس کے والد کا جو انٹرویو تھا ابھی سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس میں وہ کہہ رہے کہ انہوں نے اس بات کو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ ان کی بیٹی کا مرڈر ہوا. مطلب ابھی تک یہ ابہام تھا. اور اس میں دیکھیں ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل نہیں ہوئی. میں نے کیمیائی تجزیے آنے, جس کو فرانزک رپورٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیونکہ فرانزک لیبز بن چکی ہیں, اس لیے اس کا نام فرانزک, پہلے کیمیائی تجزیے ہوتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا, اسکین بلڈ وغیرہ ان چیزوں کو لے کے کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹریز میں دے دیا جاتا, وہ کسی کیمیکل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, مطلب 1 ویک 2 ویک 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد بھی رپورٹیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی رپورٹ آنی باقی ہے. لیکن اس سے پہلے جب اس کے والد صاحب کا میڈیا پہ آیا, اس کے والد اس کی والدہ, ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ باقاعدہ بیان کر دیا کہ نہ ان کی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ان کی بیٹی کو سٹور میں بند کر دیا, اوندے منہ اس کی لاش پڑی تھی. اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے جو سوشل میڈیا پہ ان کے انٹرویو کے حوالے سے موجود ہے. ہمارا اس پہ بات یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس باریکی سے ان کے, جب کہ پولیس پہلے انہوں نے یہ ایک بات کی کہ جی لوگوں نے کوشچن کیا, میڈیا پرسن نے کوشچن کیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع مل گئی تھی. اس کے والد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کلینک پہ تھا, تو اس کی والدہ نے کہا مجھے گھر پہ میں نے ٹی وی دیکھا, مجھے کسی نے بتایا کہ جناب یہ اس طریقے سے اطلاع مل گئی تھی ہمیں. تو جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں لاش کچھ دن کے بعد ملتی ہے. فوری لاش نہیں دی جا سکتی جب تک اس کا پورا کیمیائی جائزہ نہ لیا جائے, پوسٹ مارٹم نہ دیکھا جائے فرانزک طور پہ ہر پہلو سے. اور اسپیشلی اس طرح کا کیس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, جب اتنا پرانا ہو تو پھر اس میں بہت سارے جو ثبوت ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, حقائق ہوتے ہیں, وہ مسخ ہو جاتے ہیں, اور وہ ایویڈنس جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, بہت ساری, کافی ساری. لیکن جو سمجھدار فرانزک کے افسران یا پولیس جو انویسٹیگیٹر آفیسر ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو گھر کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی, وہ بھی اپنے کام کر رہی ہے. فائنڈنگ رپورٹ ابھی اس کی فائنلی سامنے نہیں آئے. لیکن اس کے فادر کا یہ کہنا کہ میری بیٹی کو, یہ میرے سامنے پڑا ہوا ان کا نا, یہ سارا جو انہوں نے بولا ہے, اس میں میرا خیال ہے ہم ایک دفعہ نا جو انہوں نے بولا ہے ایز اٹ ہم پڑھ کے کہہ دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں, ہمیں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا, لیکن سوشل میڈیا پر ہمارے بارے میں کیا کیا زہریلی باتیں کی گئیں. ڈاکٹر اصغر علی نے کہا کہ انہیں سندھ پولیس نے لاش وصول کرنے کے لیے کال کی تھی, لیکن پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیوں میں, جو میں نے پہلے بات کی, میں تاخیر کے باعث فوری طور پر لاش لینے نہیں جا سکے. لاش لینے سے انکار کیا تھا تو پھر بیٹے کو کراچی کیوں بھیجتا. مطلب ان کا کہنا تھا کہ میں انکار کرنے, جیسے لوگوں نے کہا اس کی باڈی لینے سے گھر والا نے انکار کر دیا, اس طرح کی باتیں نہیں. میں پہلے ہی بہن کی اچانک موت پر غمزدہ اور بیمار تھا. ان کی سسٹر کا انتقال ہوا تھا کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے. میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. یہ جو پوائنٹ ذرا آپ غور کیجیے گا ناظرین, آپ بھی سنیے گا. میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, یہ موت قدرتی نہیں تھی. لاش سٹور روم میں اوندے منہ پڑی تھی اور گھر کے دروازے مشکوک حالت میں تھے.
میں کراچی نہیں گیا، لیکن اب تک جو معلومات ملی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یا وہ کسی سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ بالکل غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہمیرا کو مالی تنگی کا سامنا تھا۔ ہاں، یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں اس میں بتاؤں آپ کو کہ واقعتاً اس کا بھی ایک بینک اکاؤنٹ پولیس تک پہنچی ہے، اس میں آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے، اور پولیس بھی پریشان ہو گئی تھی اس کے بارے میں جو مالی تنگی کی بات ہوئی۔ اس کے پاس 2,98,000 کے قریب رقم تھی، مطلب 3 لاکھ روپے، اور جس شخص کے آج کل کے دور میں اتنی 3 لاکھ کے قریب رقم ہو تو میرا خیال اس کو اس طرح کی مالی تنگی نہیں ہوگی، مالی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ خودکشی کرے یا پھر کسی پریشانی سے اپنی جان لے لے۔ یہ تو قصہ ہمیں ختم ہوتا نظر آتا ہے مالی تنگی کی باعث، جو لوگ یہ بھی باتیں کی گئیں کہ اس سے ہو سکتا ہے خودکشی کی ہو۔ تو اس میں انہوں نے کہا یہ بالکل غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میرا کو کوئی مالی تنگی کا سامنا تھا، ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اس کے والد کہہ رہے ہیں میری بیٹی اچھا کماتی تھی اور فلاحی کاموں میں بھی مکمل خرچ کرتی تھی۔ مطلب مرحومہ جو ہیں ہمیرا اصغر، وہ فلاحی کاموں میں بھی زکوٰۃ یہ کرتی رہتی تھیں، لوگوں کی مدد بھی کرتی تھیں، یہ ہم نے ویسے بھی سنا ہے کچھ لوگوں سے۔ اداکار کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہمیرا سے میری آخری بات اگست 2024 کے آخر میں ہوئی، فون پر بات ہوئی، لیکن اس کے بعد جتنی کال کی نمبر بند تھا، مجھے لگا شاید وہ بیرون ملک چلی گئی ہے، اس لیے کال نہیں لگ رہی، اور پھر اس نے ایک بار ترکیہ جانے کا کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ترکی گئی ہو تو جب واپس آئے گی تو خود رابطہ کر لے گی۔ بیٹی نے آخری بار گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے، یہ اس کی ماں کا بیان ہے کہ انہیں تنگ کر رہا ہے، اور اس کے موبائل سمز بند کرا دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا اپنی ماں کو کہ میری موبائل سمز بند کرا دی گئی، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہماری بیٹی سے کسی بات پر ناراضگی نہیں تھی، محبت کرتے تھے، اور وہ ہماری مرضی سے شوبز میں گئی اور اس کی کامیابی پر فخر ہوتا تھا۔ مطلب ان کے جو فادر نے یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے پوری میڈیا کے لیے، پوری سوشل میڈیا کے لیے، جس پر مختلف قسم کی خبریں گردش کری تھی، وہ بیسکلی جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پردے کے پیچھے اصل حقیقت کچھ اور ہے، رائٹ؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، بالکل ظاہر اس سے یہی ہوتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں تھی جیسی دکھائی دے رہی ہے، ویسی ٹاکسک نہیں تھی، بلکہ اٹ واز اے ہیپی فیملی ریلیشن۔ ہاں بالکل جی۔ یہ دیکھیں نا، اب اس کے والدین جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ باتیں، یہ آن ریکارڈ باتیں، اور یہ باتیں وہ ہیں۔ اس سے ایک چیز دیکھو نا، یہ بھی چیز ہمارے جو میڈیا پہ جو باتیں پھیلائیں گی، بہت ساری باتیں ہوئیں، یہ بھی غلط ہو گئی کہ اسے مالی تنگی تھی، یہ بھی غلط ہو گئی وہ پھر ماں باپ کی مرضی کے خلاف گئی، اور یہ بھی بات غلط ثابت ہو گئی کہ اس کا اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز یہاں پہ ذرا غور طلب بات ہے جو مجھے پتہ چلا وہاں سے، پیر صاحب نے مجھے بتایا، سوتروں نے بتایا، وہ یہ کہ اس کا ایک فون ابھی تک غائب ہے۔ اچھا، پورا ایک فون جو غائب ہے، اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے، وہ فون کدھر چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی تک ہمیں CDR نہیں سامنے آئی کہ یہ جو ہمیرا مرنے سے پہلے کن کن مقامات پہ گئی تھی۔ CDR کیا ہوتی ہے؟ موبائل فون کی CCTV نمبر۔ ناظرین کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں CDR میں ایک تو آتے ہیں وہ جتنی اس نے کالز کی ہیں، واٹس ایپ کے سارے، واٹس ایپ نہیں ہوتا، CDR ایک الگ چیز ہے جو فون کال کا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے اس نے کتنی کال کی ہیں، کتنی بار کسی سے بات کی ہے، کتنے منٹ بات کی ہے، کتنے کالز اس سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنے اس سے میسیجز کیے ہیں، یہ کتنے اس نے ریچارج کیے ہیں، یہ ہر چیز آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کس وقت کس ایریا میں تھی، لوکیشن آتی ہے۔ لوکیشن کیسے آتی ہے؟ ان موبائل فونز کے نا ٹاور لگے ہوتے ہیں، اور ٹاور کے سگنل جو ہوتے ہیں نا وہ اس CDR میں آتے ہیں کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس ٹاور کی رینج میں یہاں پہ تھی، اتنے میں۔ وہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی۔